بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر ہے 216 اور 5ویں قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 262. ناظرین، قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے اور واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی. ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء اکرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں. رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں. ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو. جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہیں، جن کے لیے قبر کھدی ہے، وہ تمہارے قد کے برابر ہیں، اور ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی ہے یا نہیں. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیب، ایپل بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا. انہوں نے اس کو سونگا، فوراً جاں بحق ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا. اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے، حضرت موسیٰ نے غصہ ہو کر ایک تمانچہ ان کے چہرے پر دے مارا کہ ایک آنکھ ان کی نکل پڑی. انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی کہ الہی، تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھ کو ایک تمانچہ ایسا مارا کہ ایک آنکھ میری جاتی رہی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر 2 آنکھیں اس کی نکال ڈالتے. پس ندا آئی، اے اسرائیل، تم جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم کو حیات دینا اور منظور ہے تو پھر بھیڑ کی پشت پر بیٹھ، تو پھر بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے. اتنی ہی عمر ہم تم کو اور دیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب بات سنی تو اپنے دل میں سوچا، آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے. تب اسرائیل سے کہا کہ خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی ہوئی تھی. بس اس کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی. اور بعض روایات میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا. واللہ عالم بالصواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، علیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے. ناظرین، آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ کل حاضر ہوں گے.
تو کجا من کجا، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، اے فرشتو وہ سلطان مہراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، میرا آقا شفیع انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔